السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ پیشاب کرتے وقت ضرورت سے زیادہ جھاگ بن رہی ہے، یا کبھی آپ نے یورین ٹیسٹ کروایا ہے اور رپورٹ کے اندر البومن پریزنٹ یا پھر پروٹین پازیٹیو لکھا آیا ہو؟ زیادہ تر لوگ اسے ایک عام سی بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن طب کی دنیا میں پیشاب میں البومن یا پروٹین کا آنا گردوں کی طرف سے ایک خاموش وارننگ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں گی کہ البومن کیا ہوتا ہے، گردوں کا فلٹر اسے کیسے روکتا ہے، یہ پیشاب میں کیوں لیک ہوتا ہے اور اس سے آپ اپنے گردوں کو فیل ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات آپ کے یا پھر آپ کے کسی پیارے کے گردوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ البومن آخر ہے کیا۔ البومن ایک اہم پروٹین ہے جو کہ ہمارا جگر بناتا ہے اور ہمارے خون میں یہ گردش کرتی ہے۔ اس کا بنیادی کام خون میں پانی کا توازن قائم رکھنا ہوتا ہے اور جسم کے تمام حصوں تک ضروری غذائیت کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیشاب میں کیسے آتا ہے؟ ہمارے دونوں گردوں میں چھوٹے چھوٹے باریک فلٹرز، جسے گلومیرولس کہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ ان فلٹرز کا کام یہ ہے کہ یہ خون میں فالتو پانی، نمکیات اور زہریلے مادوں، جن میں یوریا اور کریٹینین ہے، ان کو چھان کر پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ لیکن البومن کا کام ہے کہ کام کی جو چیزوں کو، ان کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور واپس ان کو اپنی سرکولیشن میں باڈی تک محدود رکھنا۔ لیکن جب گردے صحت مند ہوں تو البومن پیشاب میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر فلٹر خود خراب یا پھر زخمی ہو جائے تو اس کے سوراخ کھل جاتے ہیں اور یہ لیک ہو کر پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ البومن کی لیک ہونے کی اہم وجوہات کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے شوگر یا پھر ذیابیطس، یعنی کہ ڈائبٹیز میلائٹس۔ ذیابیطس پیشاب میں البومن آنے کی نمبر 1 وجہ ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار مسلسل زیادہ رہنے سے گردوں کی جو باریک رگیں ہوتی ہیں اور فلٹرز ہوتے ہیں وہ سخت ہو کر ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، اور اسے میڈیکل کی زبان میں ڈائبیٹک نیفروپیتھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ہائی بلڈ پریشر۔ جب خون کا دباؤ مسلسل زیادہ رہے تو یہ گردوں کی نازک رگوں پر مسلسل تیز پریشر ڈالتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تیز رفتار پانی کی دھار کسی نازک جالی کو پھاڑ دے۔ اس سے فلٹر تباہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ہو بھی جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے گردوں کی سوجن، یعنی کہ گلومیرولونیفرائٹس۔ کئی مرتبہ ہمارا جو اپنا امیونٹی سسٹم ہے یا کوئی انفیکشن کی وجہ سے گردوں کے فلٹرز میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس سے بعض اوقات خون میں جو RBCs ہیں وہ نکل کر پیشاب میں آنے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتی ہیں ٹیمپریری کازز، جس کے اندر عام طور پر یہ بیماری کی علامت نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی جب شدید بخار ہو یا پھر سٹرنس ایکسرسائز، بہت زیادہ ورزش، جسم میں پانی کی شدید کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن، یا پھر زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے بھی یہ عارضی طور پر البومن لیک ہو کے گردوں کے ذریعے پیشاب میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان کے سمٹمز کی بات کرتے ہیں۔ شروع میں جب البومن لیک ہونا شروع ہوتا ہے یورین میں تو اسے مائکرو البومن یوریا کہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ مقدار بڑھتی جاتی ہے یہ میکرو البومن یوریا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جھاگ یعنی کہ فومی یا فروتھی یورین، اگر تو آپ کو فلش کرنے کے بعد پیشاب میں صابن کی جھاگ کی طرح کی موٹی اور دیر تک قائم رہنے والی جھاگ نظر آئے تو یہ البومن کی وافر مقدار کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاؤں اور آنکھوں کے گرد سوجن یعنی کہ اڈیما، جب خون میں البومن کم ہو جائے تو پانی کو روکنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پانی رگوں میں سے نکل کر ٹخنوں میں، پاؤں میں یا آنکھوں کے گرد جمع ہونے لگتا ہے۔ تھکاوٹ یا سستی، جسم کے اہم پروٹین کا زیاں آپ کو دن بھر تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس دیتا ہے۔ بھوک کی کمی یا پھر متلی، گردوں میں کام نہ کرنے کی وجہ سے جب زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے ہیں تو یہ متلی اور الٹی کا احساس دلاتے ہیں۔
اب ہم بات کریں گے کہ کون سے ضروری ٹیسٹ ہیں، یعنی کہ نیسیسری ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں جن کو کروانا ضروری ہے۔ اگر تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات محسوس ہو رہی ہوں، جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، یا پھر آپ شوگر یا پھر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو آپ کو فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے، جس میں آتا ہے روٹین یورین ایگزامینیشن۔ یہ ایک بنیادی ٹیسٹ ہے جو کہ پیشاب میں پروٹین کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یورین البومن ٹو کریٹینین ریشو بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہ سب سے اہم اور حساس ٹیسٹ ہے۔ گردوں کی بیماری کی شروعات کا تبھی یہ پتہ لگا لیتا ہے البومن کی معمولی سی مقدار بھی جب لیک ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ سیرم کریٹینین اینڈ EGFR خون کے اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ گردوں کتنے فیصد تک ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اس سے علاج اور بچاؤ کیسے کیا جائے، ٹریٹمنٹ اور پریونشن۔ کیا ہم البومن کی اس لیکیج کو روک سکتے ہیں؟ تو اس کا اگر جواب میں دوں تو جی ہاں، بالکل آپ روک سکتے ہیں اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کو مکمل کنٹرول میں رکھیں۔ اگر تو آپ شوگر کے مریض ہیں تو اپنی HbA1c کو آپ نے 7 سے نیچے رکھنا ہے اور بلڈ پریشر کو 120/80 کے قریب رکھنا ہے۔ ادویات کا بروقت استعمال کرنا ہے۔ ڈاکٹرز اکثر ایسی بلڈ پریشر کی ادویات بھی تجویز کرتے ہیں جس میں ACE انہیبیٹرز ہوتے ہیں جو گردوں کے فلٹرز پر پریشر کو کم کرتی ہیں اور البومن کی جو لیکیج ہے اس کو روکتی ہیں، لیکن آپ نے خود سے کوئی بھی دوا کا استعمال نہیں کرنا، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا ہے۔ آپ نے کھانوں میں نمک کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ پین کلرز کو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینا، جس میں آتا ہے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق صاف پانی پینا ہے تاکہ گردے صحیح طور پر زہریلے موادوں کو باہر نکال سکیں۔ یاد رکھیں، گردے ہمارے جسم کا خاموش ہیرو ہیں۔ یہ تب تک شکایت نہیں کرتے جب تک کہ 70 سے 80% تک یہ خراب نہ ہو جائے۔ اگر تو پیشاب میں جھاگ آنے یا البومن کا مسئلہ ہو تو آج ہی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ کوئی دوائی آپ نے ڈاکٹر کی رجوع کرنے سے بنا نہیں کھانی، مشورہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔